یہ ڈیل میں نے آرڈر کی ہے پیری پیری. تو میں نے ساتھ کوک بھی آرڈر کی تھی لیکن وہاں پہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ اس ڈیل میں تھی نہیں. تو شہزاد بھائی بھی نہیں ہے, میں اکیلا ہوں, اور وہ توقیر بھائی بھی نہیں ہے. تو الحمدللہ اسٹینڈ بھی ہے. تو آج میں ذرا سکون سے کھاؤں, وہ دکھاتا ہوں یہاں پہ رکھ کے. یہ ساری ان کا ہے پیکٹ, اس میں یہاں بھی لکھا ہوا ہے 2 for Tuesday. تو دوستوں ایسے ہے کہ اللہ کا شکر ہے, محنت رائے گا نہیں جاتی. تو اللہ پاک نے مجھے جو ہے نا میرا محنت کا پھل دے رہا ہے. تو اب الحمدللہ آہستہ آہستہ میرے سبسکرائبر بھی انکریز ہو رہے ہیں. یہ ان کا ساتھ گارلک پاؤڈر بھی ہوتا ہے اگر آپ ٹیسٹ میں زیادہ مطلب انکریز کرنا ہو ٹیسٹ. یہ چلی فلیکس, یہ ان کی کیچپ, اور یہ ہے گارلک ساس. تو ایسے میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ پاک جو ہے نا محنت رائے گا نہیں جانے دیتے. تو میں نے 2 سال محنت کی ہے, اور 2 سال محنت کرنے کے بعد آپ کے سامنے ہی ہے کہ میرے اب 1000 کے قریب پہنچنے والے ہیں. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے, اور بلکہ ہوا بھی آپ لوگوں کی وجہ سے, اگر آپ لوگ ساتھ نہ دیتے تو کون کرتا. باقی میرا اللہ ہے جس نے آپ لوگوں کو اس طرف راغب کیا, اور جلدی سے آپ سب میرے جو سبسکرائبر ہیں وہ پورے کروائیں تاکہ اور اچھی چیزیں ضرور لے کے آؤں. کافی یار دل کو نا سکون ملتا ہے جب آپ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں نا. یہ آپ کی اپریسیشن ہے, آپ کی اس کی اپریسیشن کی وجہ سے میں اور میرا دل کرتا ہے میں کام کروں. سیزر ہے نہیں تھے اس کو اسی طرح سے گارلک ساس. تو پلیز اپریشیٹ کیا کریں مسلمانوں کو. ہم مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں. تو مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں مطلب سب کو کرتا ہوں. تو آپ بھی قدم اٹھائیں کامیابی کی طرف, اپنا کام کریں, جاب کو چھوڑیں آپ. میں نے یہ چینل اس لیے بنایا ہوا کہ میں اپنا کاروبار سٹارٹ کروں, تو اپنے کاروبار جیسے یار مزہ نہیں آتا. چلو پھر باتیں کرتے ہیں ساتھ ساتھ. میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ میں نے اب یہ دیکھیں یہاں پہ کر لی. تو یہ ہے سوس گارلک. اب اس کے اوپر میں نے وہ چلی فلیکس اور وہ ڈال دی ہے. اب اس کو 1 by 1 کر کے کھاؤں گا. پنکھا یار میں نے بند کر دیا, یہ سارا مزہ نا خراب ہو جانا. اب ایسے ہے کہ بوتل مجھے باہر سے جا کے پینی پڑے گی پہلے کھا کے. فرسٹ ٹائم ٹرائی کیا پیری پیری. پہلے جو ہے فجیتا اور دوسرے ٹرائی کیے ہیں, بٹ پیری پیری میں نے فرسٹ ٹائم ٹرائی کیا. دوستو ایسے ہے کہ مرچی بہت زیادہ لگی تھی تو میں کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا. ابھی باہر گیا ہوں تو کوک لے کے آیا ہوں. زیادہ ہی میں باتوں میں ڈال دیا. شکر ہے یہ پیس اتنا ہی چھوڑ کے گیا تھا. تو میں نے ابھی پیزا کھایا ہے اور اتنا بچ گیا. 2 پیس بچے ہیں, تو شہزاد بھائی آئیں گے تو ان کو دے دوں گا. آپ دیکھو وہ آتے بھی ہیں یا نہیں آتے. میں نے ان کے لیے اپنے حساب سے ابھی ٹائم کے لیے رکھ دیا ہے. تو ایسے ہے کہ آج میرا دل کر رہا تھا کھانے کا, تو میں اپنی بہن سے بات کر رہا تھا. میں نے کہا میں کیا کھاؤں, کہتے کہ آپ کچھ اچھا آرڈر کر دو. میں نے کہا ہاں ویسے یہ بھی بات ٹھیک ہے, سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں تو اسی خوشی میں آج یہ کھا لیتا ہوں. تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, آپ سب کی دعاؤں سے اور آپ سب کی سپورٹ سے مجھے کافی زیادہ سپورٹ ملی ہے. اور میری 2 سال کی محنت آپ دیکھیں کہ اتنی محنت کی ہے کہ اب جا کے میرے 1000 کے قریب پہنچے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا, تو اللہ تعالیٰ نے چاہا اگر بہتری ہو تو انشاءاللہ اور بھی مل جائیں گے. تو صبر بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ اپنا بزنس سٹارٹ کریں. یہ بھی آپ کا بزنس ہوتا ہے, صرف آپ کو اس میں ٹائم دینا ہوتا ہے, ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے. میں یونیورسٹی میں ہوتا ہوں, آج میری فرسٹ ایگزیبیشن تھی, الحمدللہ اچھی طرح سے ہو گئی. تو لیکن میرے پیپر بھی ہوں, لیکن میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے ٹائم نکال کے نا جس میں نے فری ہونا ہوتا ہے چلو اس میں ویڈیو اپلوڈ کر دیا کروں. تو کبھی بار مجھے دیر ہو جاتی ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جاب نہ کریں. جاب ملازمت ہماری اسلام میں کہیں بھی تصور نہیں ہے. ہمارے صحابہ کرام بھوکے بیٹھے رہے ہیں لیکن ملازمت کسی کی بھی نہیں کی. اپنا کیا ہے, جتنا کیا ہے, تھوڑا کیا ہے, زیادہ کیا اپنا ہی ہوا ہے.
تو حضرت عثمان غنی کی مثال تو خیر سب جانتے ہیں، ان کے خیر وہاں تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. غنی وہی تھے اور اس کے بعد کوئی کسی انسان کو لقب نہیں ملا غنی کا. تو غنی سب سے لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے دولت مند انسان کی اور سخی انسان کی. تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب ان کی کہانی میں نے پڑھی تھی، وہاں سے اگر ہم دیکھیں تو ان کا جو سونا تھا وہ کلاڑیوں سے الگ کرتے تھے صحابہ کرام، اتنے زیادہ دولت مند تھے. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو بھائی چارہ قائم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصار صحابی کو حضرت عبدالرحمن بن عوف کا بھائی بنا دیا. تو جب وہ ان کا بھائی بنایا تو اس میں بھائی تو اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اپنا حصہ بھی دے دیتے ہیں. تو اس وقت دیکھیں ان کا عقیدہ اور ایمان دیکھیں، آج کل ہم تو خیر کر ہی نہیں سکتے، ایک 10 روپے کے بسکٹ کے لیے بہن بھائی لڑ پڑتے ہیں. انہوں نے کہا کہ عبدالرحمن دیکھو کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے تمہیں جو پسند ہو میں اسے طلاق دیتا ہوں اور عدت کے بعد اسے میں نکاح کر لوں، اور میری جتنی جائیداد ہے اس میں سے آدھا حصہ تم رکھ لو، کیونکہ تم میرے بھائی بن چکے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھائی کہا ہے. تو انہوں نے معذرت کی، مطلب خوشی سے معذرت کی. انہوں نے کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن آپ مجھے صرف منڈی کا راستہ بتا دیں. یہ میں صحیح بخاری کی آپ کو حدیث بتا رہا ہوں. تو انہوں نے منڈی کا راستہ بتایا، تو وہ انہوں نے کیا کیا، حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہ گھی اور پنیر جا کے منڈی میں بیچا اور شام کو واپس آ گئے. کچھ دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو انہوں نے کہا کیا تم نے نکاح کر لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بکری کا بچہ بھی کیوں نہ ہو تم اس کا وہ بھی اگر تمہارے پاس ہے نا تو اس کا آپ ولیمہ کرو. تو اس میں 2 چیزیں مل جاتی ہیں، وہ تو خیر الگ شادی کی بات ہوگی. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ان کا پھر دیکھیں گھی اور پنیر سے سٹارٹ کیا، تو ان کا ایک ایسا وقت آیا کہ کلہاڑیوں سے ان کا سونا علیحدہ ہوا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بزنس سٹارٹ کریں. میں ایک سافٹ ویئر انجینئر بن رہا ہوں. میں جیسے دیکھتا ہوں کہ مارکیٹ میں بات کرتے ہیں ہمارے ٹیچر، انٹرویو یوں دینا ہے، آپ نے ایسے دینا ہے، تو میں ان چیزوں کو سوچتا نہیں ہوں. میں نے جانا ہی نہیں ہے انٹرویو، میں کیوں دوں؟ میں کسی کے نیچے کام کیوں کروں؟ مسلمان ہوں، میں آزاد ہوں. تو اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنا یوٹیوب چینل ہی سٹارٹ کر دو، گھر بیٹھے ارننگ کرو. آپ کو صرف کیا انویسٹمنٹ ہے؟ آپ سب کے پاس آج کل بچوں کے پاس ایک اچھے آئی فون ہو جاتے ہیں، آئی پیڈ ہوتے ہیں. تو آپ لوگ ایسا کریں کہ اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کریں، ایک ایسا کنٹینٹ اچھا ڈالیں جس سے لوگ متوجہ ہوں، آپ کو سنیں، اور اپنا ہی مطلب وہاں سے آپ اس کو کنٹینیو کریں، گھر بیٹھ کے ارننگ کریں. ضروری ہے آپ نے کسی کے ملازمت کرنی ہے اور بتانا ہے کہ میں اتنے اس فلاں اسٹیج کا میں نوکر ہوں. تو ایسے ہی ہوتا ہے. جنرل مینیجر جو ہوتے ہیں، جی ایم کہتے ہیں، تو وہ ایک نوکر ہی ہے نا، مینیجر منشی کو کہا جاتا ہے اردو میں. تو اتنی ضرورت نہیں ہے. آپ کیا کریں کہ آپ بزنس سٹارٹ کریں، چھوٹے سے سٹارٹ کرو لیکن جاب مت کرو. میں آپ کو بتا رہا ہوں میری فیلڈ میں 99.9% جو ہے جابز ہیں، لیکن میں نے نہیں کروں گا انشاءاللہ. اگر میں نے بزنس کیا بھی صحیح، پہلی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا تو اسی یوٹیوب کے ذریعے آگے چلوں گا. تو خواب تو انسان کے بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن عمر کا پتہ نہیں ہوتا. تو ایسے ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تو میں اسی میں اپنا بزنس سٹارٹ کروں گا، ورنہ میں نے اپنا مطلب جاب کہیں نہیں انشاءاللہ کروں گا. تو میں اپنے ٹیچر سے بھی بات کرتا ہوں، انہیں کہتا ہوں کہ سر آپ صرف میرے لیے دعا کیا کریں کہ میں ایک اچھا بزنس مین بنوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر چل کر تجارت کا سلسلہ سٹارٹ کر دوں. دیکھیں صحابہ کرام سے پہلے جو ہمارے انبیاء کرام تھے، ان کا کیا کام تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے. آج کسی بھی زمیندار انسان کو دیکھ لیں، وہ کبھی بھوکا نہیں مرتا. ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت لینڈ لارڈ ہے، لینڈ لارڈ کا مطلب زمیندار ہی ہوتا ہے. تو اس کے پاس ہم دیکھتے ہیں اس کے پاس گاڑیاں ہیں، مال ہیں، گودام بھرے پڑے ہیں اناج کے. تو کھیتی باڑی ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی ہے. حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے. اور آج کل لکڑی والا کوئی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ جو غریب بیٹھا ہو. فرنیچر والوں کو دیکھ لیں، ماشاء اللہ مالدار ہے. حضرت ادریس علیہ السلام جنہوں نے سوئی ایجاد کی تھی، ان کا دیکھ لیں آپ، وہ کپڑے کا کام کرتے تھے، درزی بھی تھے. تو آج کپڑے والا کوئی غریب تو نہیں ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے صرف ہمارے پیغمبر جنہوں نے تجارت کا پیشہ کیا. اب دیکھیں تجارتی بندہ جو بھی ہے، تاجر ہے، ہم کہتے ہیں تاجر برادران یوں ہے، تاجر یوں ہے، تو مطلب وہ ایک ہائی اسٹینڈرڈ پر پہنچ گئے ہیں کہ جو کام آپ صلی اللہ مطلب ہمارے پیغمبروں نے اور صحابہ کرام نے کیا وہ کوئی چھوٹا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے لا، کوئی بھی نہیں ہے. تو آپ آزاد ہو جاتے ہو، تو پھر کسی کا انڈر کام کیوں کرتے ہو؟ کوشش کرو، تھوڑا کرو، اپنا سٹارٹ کرو. تو آپ سب سے دعا ہے اسی طرح مجھے سپورٹ کریں. اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میری ہیلپ کریں اس میں مطلب آگے بڑھنے میں. تو انشاءاللہ میں ضرور کوشش کروں گا کہ اچھا کنٹینٹ آپ کے لیے لے کے آؤں. اگر یہ اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اللہ حافظ.